قال الله تبارك وتعالى متاع الدنيا قليل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لا عیش الا عیشۃ الآخرہ، اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے اللہ، کوئی ایسی زندگی نہیں ہے مگر آخرت کی زندگی جو ہے وہ سب سے اہم ہے، سب سے بہترین ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کا بتانے کا جو مقصد ہے، سارا دنیا کے اندر کو گزارنے اور ضروریات کے تحت تو ہمیں زندہ رہنا اور دنیاوی معاملات کے اوپر فوکس کرنا یہ ضروری ہے، لیکن اس چیز کو اپنا متاع کل جو ہے وہ نہیں بنا لینا چاہیے، مستقل اثاثہ جو ہے وہ نہیں بنا لینا چاہیے کہ ہمارا یہی اثاثہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی دنیا میں رہا اور میں نے بڑے بڑے اثاثے جمع کیے، بڑی بڑی اموال جمع کیے، سبحان اللہ، آج بھی کل بھی ہے، یہ ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں کچھ بھی، ہمارے ہاتھوں سے وہ لوگ ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے جن کے پاس دنیا کے بڑے بڑے مال و متاع تھے، لیکن کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہا الا ایک کفن۔ نبوت کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص جنت میں رہنے سے، یعنی جنت میں جانے سے محروم کر دیا، اصل حقیقی زندگی میں بھی خیر سے، کل خیر سے محروم کر دیا گیا، اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وَلَوْ تَمَتَّعْ بِكُلِّ مُلَذَّاتِ الدُّنْيَا، خواہ اس نے دنیا کی تمام لذتیں اس نے حاصل کر لی ہوں، دنیا میں تمام خیر اس نے حاصل کر لی ہو، اگر وہ جنت سے محروم ہو گیا نا، اللہ اکبر، وہ حق سے محروم ہو گیا، خیر سے محروم ہو گیا۔ اور دنیا کی حیثیت ویسے ہی ہمیں پتہ ہے کہ آخرت کے مقابلے میں بہت کم، اس کی دنیا کی جو لذتیں ہیں وہ بظاہر تو بڑی خوبصورت نظر آتی ہیں، لیکن ان لذتوں کو مستقل طور پر اپنے ساتھ باندھ کے رکھنے والا شخص بے وقوف کہلاتا ہے۔ کوشش یہ ہوتی ہے آخرت کی زندگی کے اوپر، یعنی جنت کی زندگی کے اوپر فوکس کرے گا بفضل اللہ، اللہ کی توفیق اور اس کی مدد کے ساتھ، وہ اس زندگی کے گزر جانے پر کبھی بھی ندامت محسوس نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ خوش رہے گا، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی جو تمنا ہے وہ یہ کرے گا۔ اور یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشکل ترین حالات میں پڑھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ اکرام کو کہ وہ خندقیں کھود رہے ہیں، مٹی کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں، اور میرے اصحاب، میرے ساتھیوں کے اوپر بڑی مشکل آ گئی، اور صحابہ اکرام کو تقویت دی اور ان کو حوصلہ اور ہمت دیا کہ دنیا میں آئی ہوئی کوئی بھی آزمائش، ایک تو پہلی بات یہ کہ وہ مستقل نہیں ہوتی، مشکل حالات تو پیدا ہوتے ہیں ہر انسان کی زندگی میں، لیکن وہ مستقل نہیں رہتے، اور آخرت کی اس کے ساتھ یاد دلانے کا جو معنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اصحاب کو، جو کوشش اور اس کی جو ضرورت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو۔ اور دنیا میں کوئی بھی شخص، امام شافعی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں اس دعا کے متعلق کہ اگر کوئی شخص دنیا میں کوئی بھی پسندیدہ چیز اپنی اس کو یعنی پسند آ گئی اور وہ اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں اس کے اندر، تو یہ دعا پڑھ، اللہم لا عیش الا عیشۃ الآخرہ، عیشہ نہیں عیشہ، اللہم لا عیش الا عیشۃ الآخرہ۔ اس دعا کو یاد کر لیں، جب بھی دنیاوی کسی معاملے میں پھنس گئے، کسی آزمائش میں آ گئے، کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئے، اور پھر اس آزمائش میں اٹک گئے اور مسلسل اس پریشانی میں مبتلا رہے، تو اس دعا کو اپنے اوپر لازم کرنا کو ان مواقع کے اوپر، ان اوقات میں جب آپ زندگی کے شدید ترین مراحل سے گزر رہے ہوں، کیونکہ دن تو سبحان اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، تو دنیا میں جب تک زندہ ہیں
کوئی آزمائش میں مبتلا ہوگا، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی راحت میں ہے، کوئی خوشی میں ہے، کوئی غم میں ہے. یہ نظام تو اللہ تعالیٰ نے چلانا ہے اور اسی طرح ہی چلنا ہے. میری اور آپ کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو نہیں چلانا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نظام کو اپنی اس مرضی کے مطابق چلانا ہے. اور یہی ہمارا ایمان ہے اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر آزمائش کو لازمی لے کر آتا ہے. تکالیف بھی آتی ہیں، ان تکالیف سے اللہ تعالیٰ گزار کے اس بندے کو راحت بھی دے دیتا ہے. اور اگر وہ دنیا سے کسی آزمائش کے دوران ہی اللہ کے پاس چلا گیا، اس دنیا کو چھوڑ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جنتوں کا وارث بنا دیا، جو پکا ٹھکا بہترین سودا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا رب، اول تو آزمائش اللہ ہمارے اوپر نہ لے کے اگر آ جائے تو اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ، ہمیں کلمے کی توفیق عطا فرما. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں ہمیں قول ثابت یعنی لا الہ الا اللہ کا مضبوط پیروکار، مضبوط اس کے اوپر عمل کرنے والا بنا کہ ہم آزمائش میں غیر اللہ کو نہ پکاریں، آزمائش میں شرک نہ کریں، آزمائش میں ایسا عمل نہ دہرائیں یا ایسا کام نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے اور اللہ تعالیٰ سے ہم دور ہو جائیں اور رب تعالیٰ ہم سے دور ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.